صفحہ نمبر 47 آیت نمبر 22 مکمل ہوئی تھی، 23 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ باغات میں ہوں گے اور وہ چشموں میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات کو بیان فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم اٹھائی۔ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فورب السماء، پس قسم ہے آسمان کے پروردگار کی، والارض اور زمین کے، زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم ہے، انہ لحق، بے شک وہ قیامت البتہ گیا ہے حق ہے، برحق ہے، قیامت آ کر ہی رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا مثلما، جیسا کہ انکم، بے شک تم، تنطقون، بولتے ہو، جس طرح تم بولتے ہو، بات کرتے ہو، اور تمہارے اپنے بولنے میں کوئی شک نہیں ہے، بات کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ برحق ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت حق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے امام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا متقیوں کا تذکرہ، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے امام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور متقیوں کے امام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ دیکھیں متقیوں کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر آخر تک بڑی عجیب و غریب زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مشکلات سے دوچار رہے، پریشانیوں سے دوچار رہے، یعنی مشکلات اور پریشانیوں سے ان کی زندگی جو ہے وہ بھرپور بڑی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے امتحانوں میں ڈالا، بڑی آزمائشیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق، ملک عراق کے ایک شہر جس کا نام کوسا تھا، بڑا چھوٹا شہر تھا لیکن وہ عراق کا دارالخلافہ تھا، اس کی ایک بستی جس کا نام ار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھوٹی سی بستی میں پیدا ہوئے۔
جب پیدا ہوئے تو اس وقت نمرود ابن کنعان جو ہے وہ بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم تھا، جابر تھا اور مشرک تھا۔ اس علاقے میں کئی بت خانے تھے۔ ایک بت خانہ ایسا بھی تھا جہاں پر نمرود ابن کنعان خود جاتا اور جا کر بتوں کے سامنے جھکتا۔ اب جس بت خانے میں یہ جاتا وہاں پر 72 بت تھے، بڑے بڑے بت تھے، اور بڑا ہی ان کو سجایا گیا تھا، بڑا ہی ان کو مزین کیا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اس علاقے والوں کو سمجھایا، بڑی ان پر محنت کی، عرصہ دراز تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ آپ کی چچا زاد بہن جو آپ کی بیوی بنی یعنی حضرت سارہ علیہ السلام، وہ آپ پر ایمان لائیں، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط ابن حران ابن آزر علیہ السلام، تو حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ یہ 3 لوگ تھے جو ایمان والے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو آپ ملک عراق سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے اور ملک شام کی طرف جا رہے تھے، تو راستہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کو علاقہ صدوم میں بھیج دیا کہ وہاں پر جا کر تبلیغ کرے، اللہ کے دین کی دعوت دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہنچے؟ دمشق میں پہنچے، اور دمشق اور وہ بستی جس کا نام صدوم تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، آج کل کے جغرافیہ میں اس کو بحر میت بھی کہتے ہیں اور بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے، اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت سارہ ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، مہمان بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا، حل کیا عطا کا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث و خبر، بات، حدیث کہتے ہیں بات کو، خبر کو، ضیفی مہمانوں کی، ابراہیم علیہ السلام کے المکرمین جو عزت والے تھے۔ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جو مہمان عزت والے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے؟ اب وہ معزز مہمان کون تھے؟ کتنے تھے؟ تفاسیر میں آتا ہے 3 تعداد بھی آتی ہے، 6 بھی آتی ہے، 10 بھی آتی ہے اور 12 بھی آتی ہے۔ اور وہ مہمان حقیقت میں کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور یہ فرشتے آپ کے پاس آئے عمر رسیدہ لوگوں کی شکل میں، یعنی بوڑھے لوگوں کی شکل میں آئے۔ اب دیکھیں فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر اوقات حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں فرشتہ آیا کرتا تھا۔ حضرت دہیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے، بعض اوقات کسی دیہاتی آدمی کی شکل میں بھی آ جاتے تھے۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے۔ ہاں جنات کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، وہ بھی اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، سانپ بن سکتے ہیں، بچھو بن سکتے ہیں، اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار انسان کو نہیں ملا ہے۔ انسان اپنی اصلی حالت میں ہی برقرار رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بھیجے۔ وہ مہمان کون تھے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو اس وقت آپ کے پاس آپ کے گھر میں سوائے حضرت سارہ علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں تھا، اور آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 120 سال تقریباً، اور حضرت سارہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 99 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جو بڑے ہی عزت والے تھے، معزز تھے؟ اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر،
کیا مطلب؟ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ فقالو، پس انہوں نے کہا سلامن، سلامتی ہو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سلام کا جواب دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ سلام لینا کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ سلام لینا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں تو یہ بہتر اور افضل ہے، اگر کسی نے السلام علیکم کہہ دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر سلام کہا۔ قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب سلام کے ساتھ دیا۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سلام، سلامتی ہو، یعنی انہوں نے بھی سلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلامتی میں جواب دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو جان پہچان نہیں تھی، کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، تعارف نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے، قوم منکرون، یہ لوگ منکرون اجنبی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اجنبی ہیں، ان کو کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے، پہلی مرتبہ ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے ساتھ بات چیت کی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا میرے ساتھ کوئی تعارف پہلے نہیں ہے اور آپ کس لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی باتوں کو، ان سے باتیں پوچھتے رہے، لیکن انہوں نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ظاہر ہے مہمان کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فراغا، پس وہ مائل ہوئے الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف۔ گھر ایک جھونپڑی کی طرح تھا، تو کیا اپنے گھر والوں کی طرف مائل ہوئے، یعنی اپنی جگہ سے اٹھے، گھر والوں کے پاس گئے اور ان کو کیا لا کر دیا؟ فرمایا فجا، پس لائے بعجلن، ایک بچڑا، سمین، سمین کا معنی ہے موٹا تازہ، یعنی پلا ہوا، پس وہ لائے ایک بچڑا سمین، پلا ہوا، موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے۔ اب اس کو پکڑا، اس کی کھال اتاری، اس کا گوشت کیا۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ ہود کے اندر 69 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ بچڑا لے کر آئے تلا ہوا، یعنی یہاں پر فرمایا کہ موٹا تازہ لے کر آئے۔ اب یہ درمیان میں کیا ہوا؟ انہوں نے پکڑا، اس کی کھال اتاری، اس کا گوشت کیا اور گوشت لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ اس کو مسالہ لگاؤ اور اس کو تل دو اور اس کو صحیح طرح بنانا ہے، صحیح طرح پکانا ہے۔ اب جب وہ پک گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ ہود کے اندر ان جاء بعجل حنیذ، وہ لے کر آئے ان کے پاس تلا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقربہ، جب بیوی نے تیار کر لیا، بیوی نے اس کو ٹرے کے اندر ڈالا، پلیٹ کے اندر ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان کے سپرد کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر آئے؟ اللہ نے فرمایا فقربہ، پس اس نے قریب کیا اس کو الیہم، ان کی طرف۔ وہ کھانا جو ہے، جو گوشت تلا ہوا جو ہے، وہ ان فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ کھا ہی نہیں رہے، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپس میں یہ اشارے کر رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہوا، کیا ہم گوشت کھو رہے ہیں؟ فرشتوں کی خوراک ہے، فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حمد و ثنا ہی ان کی خوراک ہے۔ اب وہ کھا نہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں، اور پریشانی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قال، اس نے کہا الا تاکلون، کیا تم نہیں کھاتے؟ تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ تمہارے سامنے گوشت تلا ہوا پڑا ہے، آپ ہمارے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، اور مہمان کی خاطر تواضع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم نے یہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، تو آپ اس کو کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ اور اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر سے کھاتا نہیں تھا تو اس کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو جاتا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ یا تو ہمارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا ہے یا ڈکیتی ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْجَسَ، پس اس نے محسوس کیا منہم ان سے خیفتاً خوف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ میرے دشمن ہیں، یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے۔ اس وقت یہ ایک دستور تھا کہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے جہاں انہوں نے چوری کرنی ہوتی تھی، ڈکیٹی ڈالنی ہوتی تھی۔ یعنی اس وقت جو چور اور ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی جو ہیں وہ نمک حرامی نہیں کرتے تھے، ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ خوف محسوس کیا، لیکن انہوں نے فرشتوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، آپ خوف محسوس نہ کریں۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، نہ آپ خوف کھائیں، آپ مت ڈریے، کسی قسم کا خوف نہ کھائیے۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود کے اندر آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریے، آپ خوف نہ کھائیے۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو آپ خوف نہ کھائیں۔ آپ کے پاس سے ہو کر ہم نے کہاں جانا ہے؟ قوم لوط کے پاس جانا ہے۔ یہاں پر ہم آئے ہیں تو آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، پہلے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ، اور انہوں نے اس کو خوشخبری سنائی، بغلامین، ایک لڑکے کی، علیمین، جاننے والے، یعنی سمجھدار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ اور سورۃ ہود کی 71 نمبر آیت میں کیا آتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ نام بھی رکھ دیے، نام بھی تجوید کر دیے کہ تمہیں بیٹا ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کا بیٹا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی۔ اب جو بیوی تھی وہ تو ان کو کیا سمجھ رہی تھی کہ یہ انسان ہے اور یہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئے ہیں، تو یہ پردے میں کھڑی تھی کہ اگر مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں ان کے لیے لاؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام مجھے پکاریں گے تو میں نے، وہ جو خدمت کر رہے ہیں تو میں نے بھی ان کی خدمت کرنی ہے، کسی چیز کی، کھانے کی، پینے کی ضرورت ہوگی تو میں نے وہ چیز لانی ہے۔ اب جب انہوں نے بتلایا، یہ کھانا نہیں کھا رہے، انہوں نے بتلایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو فرشتوں سے کیا بڑھتا؟ حضرت سارہ علیہ السلام سامنے آ گئی اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ بات چیت کیا ہوئی ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی اور فرشتوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَقْبَلَتْ، پس سامنے آ گئی، امرأتہ، اس کی عورت، آگے آ گئی، سامنے آ گئی اس کی عورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سامنے آ گئی۔ فی سرتین، آہستہ آہستہ باتیں کرنا، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے۔ فسکت، پس اس نے تھپڑ مارا، وجہہا، اپنے چہرے پر۔ کیوں مارا؟ اب دیکھیں عورتوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے، جب وہ کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتی ہیں تو وہ اپنے پیشانی پہ مارتی ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آئی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے اتنی محنت کی، اتنا ٹائم لگایا، کھانا تیار کیا، اور یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے اپنی پیشانی پر اس طرح ہاتھ مارا، تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت، اور اس تعجب کے ساتھ اس نے کیا کہا؟ وقالت، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ بیوی نے کہا، کیا کہا؟ عجوزن، یہ تو بوڑھی ہے، عقیم، بانجھ ہے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں،
اور قرآن پاک کی سورۃ ہود میں 72 نمبر آیت میں کیا آتا ہے؟ یہ تعجب سے کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا کہتی ہے کہ کیا میں جنم دوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، إِنَّ هَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور بے شک میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور عادتاً کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی 120 سال عمر ہو جائے تو اس کے اندر بچے کو جنم دینے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور ایسی عورت جس کی عمر 99 سال ہو جائے، یعنی اس سے پہلے تو اس نے بچے کو جنم ہی نہیں دیا، اور عمر 99 سال ہو جائے وہ تو پھر یہ سوچنا ہی ختم کر دیتی کہ میرے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ تو ان کے دل میں بھی کیا بات آئی؟ تعجب کر رہی ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اولاد ملے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہاں سے ملے گی؟ جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے جواب دیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح، قالا فرمایا ہے، ربو کی آپ کے رب نے، اسی طرح آپ کے پروردگار نے فرمایا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری سنائی ہے، جس پروردگار نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے وہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس نے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا اور ساری کائنات کو بنا دیا، اور اس کو بناتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، جب اس کے لیے آسمان، زمین اور کائنات کو بنانا کچھ مشکل نہیں ہے تو تمہیں اولاد دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا انہو، بے شک، ہوا وہ، الحکیم، حکمت والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے اللہ کے کلام کا 26واں پارہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح محنت، لگن اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے آنے والے کلام کا جو حصہ ہے 27واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو بھی پڑھنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔